ہر چیز موسیقی اور دھوئیں کے مرغولوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ سب سے ہوش ربا نظارہ اس ہال کے اسٹیج کا تھا۔ یہاں چند خوبصورت لڑکیاں کھڑی روٹی، کپڑے اور مکان کا رونا رو رہی تھیں۔ روٹی کی خاطر وہ اسٹیج پر آئی تھیں، اور ظاہر ہے مکان بھی نہیں تھا، کیونکہ لڑکی کا اصل مکان اس کے میاں کا گھر ہوتا ہے، اور یہ بیویاں لنڈوری دکھائی دیتی تھیں۔ جہاں تک کپڑے کا تعلق ہے، کچھ پوچھنے یا کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لباس کے نام پر بیچاریوں کے جسم پر ایک تار بھی نہیں تھا۔ اوپر سے کڑکتی سردی میں وہ ٹھنڈے یا نیم گرم پانی سے سرے عام شاور لینے پر مجبور تھیں۔ یہ شیطانی اسٹیج تھا۔ یہاں ہر شب شیطان عریاں ہو کر رقص کرتا تھا، اور وہ سب کچھ کرتا تھا جو ایکس ریٹڈ فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ میں ہال کے ایک نیم تاریک گوشے میں جا بیٹھا۔ بنا پوچھے ہی میرے سامنے وسکی اور بیئر رکھ دی گئی تھی۔ اسی دوران میرے چند نگران بھی اس ہال میں داخل ہو گئے۔ اس دفعہ میں نے ان میں جلال کو بھی دیکھا۔ جلال کی آمد معنی خیز تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ تعاقب میں آنے والے اپنی چال کی ناکامی سے آگاہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے ان کا پھینکا ہوا دانہ نہیں چگا۔ اب انہیں یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں میں ویسے ہی رفو چکر نہ ہو جاؤں۔ صورتحال اب فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ جلال کے ہال میں داخل ہوتے ہی میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس طرف بڑھا جہاں ٹوائلٹ اور باتھ رومز بنے ہوئے تھے۔ میں نے باتھ رومز کا جائزہ لیا اور ایک کشادہ باتھ روم میں گھس گیا۔ اس باتھ روم کی عقبی دیوار میں ایک چوکور کھڑکی نظر آ رہی تھی۔ باتھ روم میں پہنچتے ہی میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ کھڑکی میں گرل یا جالی نہیں تھی۔ میں نے پٹ کھول کر باہر دیکھا۔ یہ ایک تاریک سڑک تھی۔ اس سڑک کو بھی ہوٹل کی پارکنگ کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ گاڑیوں کے قریب ہی ایک مسلح پٹھان چوکیدار ٹہل رہا تھا۔ مجھے سڑک پر کودنے کے بجائے چھت پر پہنچنا زیادہ آسان نظر آیا۔ میں نے شال کو لپیٹ کر گلے میں ڈالا اور کمر کے گرد بل دے کر گرا دے دی۔ اس دوران باتھ روم کا دروازہ ایک زوردار دستک سے گونج اٹھا۔ اس غسل خانے میں ہے جی، ایک شخص کی چیختی ہوئی آواز آئی۔ دیکھو کہیں کھڑکی سے نہ نکل جائے۔ جلال کی دھاڑتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے تیز بھاگتے قدموں کی آہٹیں سنی، پھر کوئی رائفل کے بٹ سے دروازے کو کوٹنے لگا۔ میں نے کھڑکی کی چوکھٹ پر پاؤں رکھا تو مضروب انگلیوں میں درد کی شدید ٹیس اٹھی۔ دل میں لانتی ASI کو کوس کر میں نے اپنا بالائی دھڑ کھڑکی سے باہر نکالا اور چھت کے آگے نکلے ہوئے چھجے کو تھام لیا۔ معمولی کوشش سے میں چھت پر پہنچ گیا۔ یہ ایک وسیع چھت تھی اور اس پر برساتی بھی موجود تھی۔ سیڑھیاں برساتی کے اندر سے اترتی تھیں۔ مجھے برساتی میں بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آئیں۔ کچھ لوگ برق رفتاری سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت پر آ رہے تھے۔ پس منظر میں فنکار لڑکیوں کی چیخو پکار سنائی دے رہی تھی۔ میں لپک کر برساتی کے دروازے پر پہنچا اور اسے بند کرنے کی کوشش کی۔ چھت کی دوسری طرف دروازے میں کنڈی موجود تھی، لیکن بارش کے سبب چوبی تختے پھول گئے تھے اور کنڈی چڑھانا ناممکن ہو گیا تھا۔ دروازہ بند کرنے کی ناکام کوشش کرنے میں جو چند منٹ ضائع ہوئے، ان میں میرا اور اوپر آنے والوں کا درمیانی فاصلہ مزید کم ہو گیا۔ اب بھاگنا میرے لیے بے سود تھا۔ میں نے دروازہ چوپٹ کھولا اور گن کا رخ سیڑھیوں کی طرف پھیر دیا۔ سب سے آگے آنے والا جلال خود تھا۔ اس کے پیچھے کم از کم 4 افراد سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے آ رہے تھے۔ جلال کے ہاتھ میں سیاہ ماؤزر میں صاف دیکھ سکتا تھا۔ میں نے خود کا رائفل کا ٹریگر دبایا۔ زبردست آواز سے سیڑھیاں گونج اٹھیں۔ کم از کم 5 گولیاں جلال کے جسم میں لگیں، لیکن وہ لڑکھڑایا اور نہ رکا۔ معمولی سی تکلیف بھی اس کے چہرے پر دکھائی نہیں دی۔ میں نے ایک اور برسٹ مارا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے احساس ہوا کہ میں گولیاں نہیں، صرف پٹاخے چلا رہا ہوں۔ یہ اصل گولیاں نہیں تھیں۔ میں مڑا اور حتی الامکان رفتار سے چھت کے شمالی حصے کی طرف بھاگا۔ میں دیکھ چکا تھا کہ اس طرف 10-11 فٹ چوڑی گلی موجود ہے۔ میں یہ گلی پھلانگ سکتا تو دوسری چھت پر پہنچ سکتا تھا۔ اس چھت کے بیچوں بیچ واٹر سپلائی کی ٹنکی تھی۔ یہ ٹنکی مجھے وقتی طور پر آڑ فراہم کر سکتی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ میں نے اپنی پوری قوت سے چھلانگ لگائی تو گلی پار کر جاؤں گا، اور نہ بھی کر سکا تو کم از کم سر کے بل نہیں گروں گا۔ بندہ بے قابو ہو کر نہ گرے تو 25-26 فٹ کی بلندی سے گر کر بھی غازی ہی رہتا ہے۔ ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں تو دوسری بات ہے۔ میں نے رفتار سے بھاگتے ہوئے ساری قوت ٹانگوں میں سمیٹی اور اندھا دھند چھلانگ لگا دی۔ بس انچوں کے فاصلے سے میں کامیاب ہوا اور دوسری چھت پر پہنچ گیا۔ میرے خیال میں یہ ایک زبردست چھلانگ تھی، اور میرے پیچھے آنے والوں کو مجھ تک پہنچنے کے لیے اب لمبا چکر کاٹنا تھا۔ لیکن اس وقت مجھے دھچکا لگا جب میں نے اپنے عقب میں جلال کو کسی اسپرنگ کے مانند اچھلتے دیکھا۔ اس نے ایک شاندار جمپ لگائی اور گلی پار کر کے دوسری چھت پر آ گیا۔
پاؤں چھت سے چھوتے ہی اس نے کمانڈوز کی طرح قلعہ بازی لگائی اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہ بمبئی کی فلمی نگری کا مانا ہوا اسٹنٹ مین تھا اور اپنی مہارت کو وہ بے ساختگی سے بروئے کار لایا تھا۔ میں سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ جلال کو میں نے اپنے سامنے پایا۔ حریف کی طرف سے پھرتی اور دلیری کا ایسا مظاہرہ ہو تو مد مقابل اندر سے ڈانو ڈول ہو جاتا ہے۔ میں بھی ایک لمحے کے لیے محبوط رہ گیا، لیکن پھر فوراً سنبھلا اور جلال کے مقابل آ گیا۔ جلال کے ہاتھ میں ماؤزر تھا، لیکن اس نے مجھ پر فائر نہیں کیا۔ یہ اس کی حد سے بڑی خود اعتمادی تھی۔ عین میرے سامنے پہنچ کر اس نے ماؤزر سیدھا کیا اور غرایا، خبردار، گولی مار دوں گا۔ اگر اس کا خیال تھا کہ میں گن پھینک کر ہاتھ اٹھا دوں گا تو اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ میں نے ایک قدم بڑھا کر گن کو لاٹھی کی طرح استعمال کیا اور جلال کے ہاتھ پر چوٹ لگائی۔ یہ چوٹ کارگر ثابت ہوئی اور ماؤزر جلال کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس نے بڑے فلمی انداز میں مجھے کک مارنے کی کوشش کی، مگر اس کی ٹانگ حرکت میں آتے ہی میں اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا۔ جو ہی جلال کا وار خالی گیا، میں نے اس کے جبڑے پر مکہ رسید کیا۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں نیچے جھک کر اس کی کمر سے لپٹ گیا۔ مجھے ہینڈز اپ کرانے کے شوق میں جلال ایک بات بالکل فراموش کر گیا تھا۔ وہ چھت کی منڈیر کے قریب کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، میں اسے دھکیلتا ہوا منڈیر کے عین اوپر لے گیا۔ بالکل آخری وقت پر جلال کو خطرے کا احساس ہوا۔ اس نے اپنی ٹانگیں پھیلائیں اور پوری طاقت سے پینترا بدلنے کی کوشش کی، لیکن فیصلہ کن لمحہ گزر چکا تھا۔ میں نے شانے کی دھکیل سے جلال کو چھت کی منڈیر پار کرا دی۔ وہ اپنی تمام مہارت، پھرتی اور حربی صلاحیتوں سمیت 25 فٹ کی بلندی سے نیچے لڑک گیا۔ 1 ساعت بعد میں نے اس کے گرنے کی زوردار آواز سنی۔ وہ کسی گاڑی کی چھت پر گرا تھا اور اس کے گرنے کے ساتھ ہی گاڑی کا شیشہ بھی چکنا چور ہو گیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور واقعہ رونما ہو گیا۔ جلال کے گرتے ہوئے جسم کے راستے میں بجلی کے ہائی وولٹیج تار آئے تھے۔ وہ ان تاروں سے ٹکرایا تھا اور ایک دھماکے کے ساتھ شعلے نکلے اور قریب و جوار کا علاقہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ یہ تاریکی میرے لیے نعمت غیر مرتقبہ تھی۔ میں نے گن پھینک کر جلال کا گرا ہوا ماؤزر اٹھایا اور دوڑتا ہوا نیچے جانے والے زینوں پر پہنچا۔ یہ دوسری عمارت بھی ایک ریسٹورنٹ کی تھی۔ بتیاں بجھ جانے سے یہاں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ غالباً کوئی بڑی پارٹی ہو رہی تھی یہاں، جس میں بہت سی عورتیں اور بچے موجود تھے۔ ہر طرف سریلی آوازیں گونج رہی تھیں۔ زینوں پر کئی افراد سے میرا ٹکراؤ ہوا، لیکن میں نے کسی کی صورت دیکھی، نہ کوئی میرا حلیہ دیکھ سکا۔ نیچے پہنچتے ہی میں نے باہر کا راستہ پکڑا۔ گلی کے ایک بغلی دروازے سے نکل کر میں اس تنگ گلی میں پہنچا جہاں پہلے میں نے اور پھر جلال نے بلندی سے پھلانگا تھا۔ گلی مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں وہاں سے نکل کر عقبی سڑک پر آیا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ 5-10 منٹ بعد میں اسٹار ہوٹل سے محفوظ فاصلے پر پہنچ چکا تھا۔ ایک بس اسٹاپ پر مجھے ایک بس رکتی نظر آئی۔ یہ لوکل بس تھی اور سواریوں سے لدی پھندی تھی۔ میں بھاگ کر بس کے پائیدان سے لٹک گیا۔ چند لمحے بعد بس پھر چل پڑی اور میں آہستہ آہستہ جگہ بناتا اندر کی طرف کھسکنے لگا۔ پٹاخوں والی گن تو میں ریسٹورنٹ کی چھت پر پھینک آیا تھا۔ اب میرے پاس جلال کا ماؤزر تھا۔ اس چھوٹے سائز کے ماؤزر کو لباس میں چھپانا بالکل مشکل نہیں تھا، اس نیک توقع کے ساتھ کہ ماؤزر میں واقعی گولیاں موجود ہوں گی۔ میں نے اسے اچھی طرح سے نیفے میں اڑس لیا تھا اور ایک ہاتھ سے مسلسل اسے ڈھانپے ہوا تھا۔ چند منٹ بعد میں بس کے اندر پہنچ گیا اور مسافروں کے اس ریوڑ میں گھس گھسا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ بس اس جگہ سے گزر رہی ہے جہاں چند منٹ پہلے میں ہنگامہ برپا کر چکا ہوں۔ میں نے ذرا جھک کر کھڑکی سے جھانکا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسٹار ہوٹل کی عمارت میری آنکھوں کے سامنے آئی۔ علاقہ ابھی تک تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بس بڑی سست روی کے ساتھ اس مقام سے گزری جہاں جلال چھت سے گرا تھا اور بجلی کے تار ٹکرانے سے دھماکہ ہوا تھا۔ وہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ کچھ لوگ ریسٹورنٹ کی چھت پر بھی نظر آ رہے تھے۔ میں نے دیکھا ایک پولیس والا لوگوں کو ایک ایسی کار کے ارد گرد سے ہٹا رہا ہے جس کا ونڈ اسکرین ٹوٹا ہوا تھا۔ بلا شبہ جلال اس کار پر گرا تھا۔ بس میں موجود لوگوں میں چہمگوئیاں ہونے لگی۔ کچھ نے موقع پر موجود لوگوں سے صورتحال دریافت کی۔ ایک ہٹے کٹے سکھ نے بتایا، ٹھیک سے پتہ نہیں بھائی، کہتے ہیں ڈاکو تھے، ایک بندے کو تو جان سے مار گئے، کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ جلد ہی بس اس مقام سے آگے نکل گئی۔ منظر پیچھے رہ گیا، لیکن منزل پر تبصرے بس میں گونجتے رہے۔ کوئی اسے ببر خالصہ کے جوانوں کی کارروائی قرار دے رہا تھا، کوئی تخریب کاری کہہ رہا تھا، کسی کا خیال تھا کہ بدماشوں کے 2 گروہوں میں جھڑپ ہوئی ہے۔
میں اپنی جگہ دبکا یہ تبصرے سنتا رہا اور دعا کرتا رہا کہ کنڈکٹر کرایہ وصولنے کے لیے میری طرف نہ آئے۔ بس شہر کے مختلف حصوں سے گزر کر آخری سٹاپ پر پہنچ گئی۔ سب سواریاں اتر گئیں، لہٰذا مجھے بھی اترنا پڑا۔ یہ شہر کا اندرونی علاقہ تھا۔ دن کے وقت یہاں کھوے سے کھوا چھلتا ہوگا، لیکن اب رات کے 11 بج چکے تھے۔ رونق بتدریج کم ہو رہی تھی۔ کہیں پاس ہی مجھے گرند کے پاٹ کی آواز آئی۔ میں نے اس آواز کو شناخت کر لیا۔ لاؤڈ اسپیکر پر گونجتی یہ آواز اسی گردوارے سے آ رہی تھی جہاں سے 1.5-2 گھنٹہ پہلے میں نے جوتا منتخب کیا تھا۔ چوری شدہ جوتے کے ساتھ دوبارہ گردوارے جانا مناسب تو نہیں تھا، لیکن مجھے کوئی اور ٹھکانہ بھی نظر نہیں آیا۔ بازار میں تنہا گھومنے سے بہتر تھا کہ کسی ہجوم میں پناہ حاصل کر لی جائے۔ آواز میرے بائیں جانب سے آ رہی تھی۔ آواز کا تعاقب کرتا ہوا میں چند گلیوں سے گزرا اور گردوارہ اسٹاپ پر پہنچ گیا۔ گردوارے کے اندر اب پہلے سے زیادہ ہجوم نظر آ رہا تھا۔ بیرونی دروازے کے پاس بہت سی موٹر سائیکلیں اور چھوٹی بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ میں اندر داخل ہو گیا، جوتا جہاں سے پہنا تھا وہیں اتار دیا اور آگے بڑھ کر اس مجمع میں بیٹھ گیا جو ایک عمر رسیدہ پاٹھک کو بڑے غور و فکر سے سن رہے تھے۔ یہ ایک وسیع و عریض ہال تھا۔ طاق میں خوشبوئیں سلگ رہی تھیں۔ ہال کے اندر ہی ایک جانب طویل قنات لگی ہوئی تھی۔ اس قنات کی دوسری جانب خواتین بیٹھی تھیں۔ اس زنانہ حصے کی جانب سے گاہے بگاہے عورتوں کے بولنے اور بچوں کے رونے کی آواز آ جاتی تھی۔ اس مذہبی محفل کے رنگ ڈھنگ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ ساری رات چلے گی۔ میں نے اپنے قریب بیٹھے ایک شخص سے خسر پسر کی اور میرے اس اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ یہ رت جگہ کا اجتماع تھا۔ کئی گرنتھیوں نے تقاریر کرنی تھی اور اس کے بعد گردوارے کے اندرونی ہال میں انفرادی عبادات کا سلسلہ شروع ہونا تھا۔ میرے لیے یہ بڑی سازگار صورتحال تھی۔ میں نے سر گھٹنوں میں دے کر اوپر سے شال لے لی اور وجد کے عالم میں آہستہ آہستہ آگے پیچھے جھولنے لگا۔ قریباً تمام حاضرین کا یہی انداز تھا۔ وہ سب جھول رہے تھے اور مجھے یقین تھا کہ ان میں سے 70-80% پاٹھک نہیں سن رہے، صرف جھول رہے ہیں اور اونگ رہے ہیں۔ جو جاگ رہے تھے ان میں سے اکثر کے ذہن اس پوتر محفل میں موجود نہیں تھے۔ مجھے اپنی والدہ کی بات یاد آ گئی۔ وہ کہا کرتی تھیں، عبادت زبان سے نہیں دل سے ہوتی ہے۔ جو شخص رٹی رٹائی نماز پڑھتا ہے اور اس کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے وہ اپنے خدا کو دھوکہ دیتا ہے۔ مجھے اس محفل کو دیکھ کر یوں لگا کہ یہاں بھی سب لوگ واحد گرو کو دھوکہ دینے کے لیے ہی بیٹھے ہیں۔ میرا ذہن تیزی سے سوچ بچار میں مصروف تھا۔ میں بابو لیاقت کے پاس پہنچنے کے لیے اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا تھا اور قریباً 18 گھنٹے گزرنے کے باوجود ابھی بابو لیاقت سے میرا سامنا نہیں ہوا تھا۔ بڑی پریشان کن صورتحال تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے دشمن اتنی جلدی ہمارے ارد گرد منڈلانے لگیں گے۔ اگر ارجمند بانو اور جلال فرید کوٹ میں پائے جا سکتے تھے تو اور لوگ بھی ہو سکتے تھے۔ عین ممکن تھا کہ افراہیم اور شنکر وغیرہ بھی یہاں قدم رنجہ فرما چکے ہوں اور اپنے ہرکاروں کے ساتھ ہماری تلاش میں گلی کوچوں کی خاک چھان رہے ہوں۔ کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ میں بابو لیاقت سے ملنے اس گردوارے سے نکلتا اور ایک بار پھر دھر لیا جاتا۔ دل میں آئی کہ بابو لیاقت کا خیال دل سے نکال کر واپس اپنے ساتھیوں تک پہنچوں اور ٹرک کو یہاں سے نکالنے کی سبیل کروں، لیکن بات پھر وہیں پر آ جاتی تھی۔ جس طرح اس آباد گردوارے سے نکلنے میں میرے لیے خطرات تھے، اس طرح اس ویران گردوارے سے نکلنے میں ٹرک کے لیے بھی خطرات پوشیدہ تھے۔ سلامتی اسی میں تھی کہ ہم جہاں جہاں ہیں وہیں دبکے رہیں، لیکن ایسا بھی کب تک ہو سکتا تھا؟ وقت ہمارے خلاف ہوتا جا رہا تھا۔ اگر ہم دیر تک اپنی جگہ دبکے رہتے تو اس کبوتر کی پیروی کرتے جو بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ وہ ساری رات میں نے گردوارے میں گزاری۔ صبح لنگر میں دال روٹی اور حلوہ کھایا اور ایک گیلری میں دوسرے لوگوں کی طرح شال اوڑھ کر چٹائی پر لیٹ گیا۔ نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے، لیکن نہیں آئی، آنی بھی نہیں چاہیے تھی۔ شال میرے خستہ حال لباس کا پردہ بنی ہوئی تھی۔ اگر نیند میں وہ میرے اوپر سے سرک جاتی تو شاید میرا تماشا دیکھنے والوں کا مجمع لگ جاتا، اور اگر وہ معذر بھی ظاہر ہو جاتا جو میں نے نیفے میں اڑس رکھا تھا تو سونے پر سہاگا تھا۔ گردوارے کے بیرونی دروازے پر نمایاں حروف میں لکھا تھا کہ عبادت گاہ میں اسلحہ لانے کی سختی سے ممانعت ہے۔ مشرقی پنجاب کے بگڑے ہوئے حالات کے سبب ایسی ہدایات کئی گردواروں پر لکھی ہوئی تھیں۔ میں شال تان کر بالکل سیدھا لیٹا رہا اور سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ شام ہوتے ہی مجھے گردوارے سے نکل کر بابو لیاقت کی بیٹھک تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شام تک کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا۔ میں گردوارے میں گھومتا پھرتا رہا۔ دوپہر کو لنگر سے بھوجن کھایا اور پھر گرنتھی حضرات کو چند مذہبی رسومات ادا کرتے دیکھا۔ جو ہی اندھیرا پھیلا اور گردوارے میں بلب روشن ہوئے،
میں نے اپنی قیمتی شال ایک دیہاتی کے بوسیدہ کھیت سے بدلی اور ایک جوتا منتخب کر کے وہاں سے نکل آیا۔ سردی عروج پر تھی، سپہر سے ہی یکبستہ ہوا چلنے لگی تھی۔ میں نے کھیس کو دیہاتی انداز میں سر پر ڈال کر بکل مار لی۔ گردوارے سے میں نے جو معلومات حاصل کی تھیں ان کے مطابق گاندھی اسکوائر یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں پیدل چل کر 10-15 منٹ میں وہاں پہنچ سکتا تھا۔ سمت کا اندازہ تو مجھے ہو چکا تھا، لہٰذا میں نے مصروف سڑک پر سفر کرنے کے بجائے گلیوں میں چلنا زیادہ مناسب سمجھا۔ گردوارے سے 1-1.5 فرلانگ دور آنے کے بعد اچانک مجھے ٹھٹک جانا پڑا۔ ایک چوراہے پر رات والے سردار جی سائیکل رکشہ کھینچتے نظر آئے۔ میں ان کا مقروض تھا، کیونکہ اسٹار ہوٹل کے سامنے میں نے انہیں ساری رات کے لیے بک کیا تھا اور پھر کرایہ دیے بغیر ہی غائب ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو یوں لگا کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا ہے اور سرجی کا نعرہ لگا کر میری طرف جھپٹنے والے ہیں، لیکن پھر وہ سیدھا نکل گئے۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد میں گاندھی اسکوائر پہنچا اور وہاں سے بابو لیاقت کی بیٹھک پر آ گیا۔ بیٹھک گنجان علاقے میں تھی، لیکن کسی نہ کسی طرح 2-3 کاریں وہاں تک پہنچ گئی تھیں۔ ایک شاندار جیپ بھی نظر آ رہی تھی۔ ایک ملازم صورت شخص نے پوچھا، کس سے ملنا ہے؟ میں نے بابو لیاقت کا نام لیا۔ ملازم نے مجھے سرتاپا گھور کر ایک طرف مجھے دیکھا اور ایک کرسی پہ بٹھا دیا۔ یہاں بابو لیاقت سے ملاقات کے لیے آنے والے چند افراد اور بیٹھے تھے۔ 10-15 منٹ کے جائزے سے میں نے اندازہ لگایا کہ میری باری 2 گھنٹے سے پہلے نہیں آئے گی، لیکن اس وقت مجھے حیرت ہوئی جب پہلے ملاقاتی کے باہر آتے ہی ایک لمبا تڑنگا شخص انتظار گاہ میں داخل ہوا اور اس نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں ایک مختصر کمرے میں داخل ہوا۔ یہاں ایک الماری اور 2 کرسیوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ایک جانب دیوار پر کانگریس مخالف پارٹی کے چند بڑے لیڈروں کی تصویریں لگی تھیں۔ لمبے تڑنگے شخص نے شائستگی سے کہا، اگر تمہارے پاس کوئی اسلحہ ہے تو اس الماری میں رکھ دو، واپسی پر لے لینا۔ بڑی عقابی نظر تھی اس شخص کی۔ مجھے دوسرے ملاقاتیوں پر ترجیح اس لیے دی گئی تھی کہ میں ان لوگوں کی نظر میں مشکوک ٹھہر چکا تھا۔ وہ مجھے زیادہ دیر انتظار گاہ میں بٹھانے کا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ میں نے کھیس کے نیچے سے ماؤزر نکال کر طویل القامت شخص کے حوالے کر دیا۔ اور کچھ؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں نے انکار میں سر ہلایا۔ وہ چند لمحے تذبذب میں رہا، پھر ماؤزر الماری میں رکھ دیا اور مجھے لے کر ایک سفید دروازے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میری نگاہ سب سے پہلے ایک باروب شخص پر پڑی۔ وہ پیجامہ کرتا پہنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک تپائی تھی جس پر 2 رنگ کے ٹیلی فون سیٹ پڑے تھے۔ اس کے علاوہ چائے کے خالی کپ اور سگریٹ کے پیکٹ نظر آ رہے تھے۔ کمرے میں مزید 2 افراد موجود تھے۔ وہ سب متجسس نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں دیکھتے ہی جان گیا کہ صوفے پر بیٹھا لمبے سے سر والا جواں سال شخص بابو لیاقت ہے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ذہانت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ روب دار لیکن ملائم آواز میں وہ کہنے لگا، کہاں سے آئے ہو بھائی؟ کیا بات ہے؟ میں نے ذرا ہچکچاہٹ ظاہر کی اور دیہاتی لب و لہجے میں کہا، میں آپ سے اکیلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے اکیلا ہی سمجھو، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو۔ ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ تم پاکستانی ہو۔ اس کے واشگاف الفاظ نے مجھے ایک لمحے کے لیے گڑبڑا دیا۔ وہ ہاتھ سے کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، بیٹھ جاؤ نا بھائی، کھڑے کیوں ہو؟ میں نے آگے بڑھ کر نشست سنبھال لی۔ بابو لیاقت کی تیز نگاہیں میرے بوسیدہ کھیس میں سے گزر کر میرے لباس اور میرے سینے کے اندر تک دیکھ رہی تھی۔ میں نے دبے لہجے میں کہا، آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں، میں پاکستانی ہوں۔ میں نے کہا، نا برادر، جو بھی بات ہے کھل کر بتا دو۔ سمجھو تم فرید کوٹ میں نہیں بلکہ لاہور میں بیٹھے ہو اور اپنے کسی ہمدرد سے اپنا مسئلہ بیان کر رہے ہو۔ شاباش، بولو جو بھی بات ہے۔ جناب، میں ایک معمولی ٹرک ڈرائیور ہوں۔ 3 روز پہلے اکاڑا سے گنے لے کر شیرگڑھ کی طرف جا رہا تھا۔ میرے ہمراہ 2 ساتھی بھی تھے۔ رات کا وقت تھا۔ راستے میں ایک لہو لہان خانہ بدوش نے ہاتھ دے کر ہمیں روکا۔ اس نے کہا کہ کچھ لوگ اسے جان سے مارنے کے لیے اس کے پیچھے آ رہے ہیں، ہم اس کی مدد کریں۔ ہم نے اسے ٹرک میں سوار کرا لیا۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ خانہ بدوش کے پیچھے آنے والوں کے پاس گاڑیاں ہیں اور وہ لوگ اتنی دور تک ہمارا پیچھا کریں گے۔ وہ بہت خطرناک لوگ تھے۔ آٹومیٹک رائفلیں تھیں ان کے پاس۔ انہوں نے ٹرک پر بار بار فائرنگ کی۔ خانہ بدوش کے پاس بھی رائفل تھی۔ وہ ان کی فائرنگ کا جواب دیتا رہا۔ اندھیرے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا کہ کس طرف جا رہے ہیں۔ ہوش اس وقت آیا جب ہم 5-6 میل انڈیا کے اندر گھس آئے تھے۔ یہ فضل کا سیکٹر تھا۔ درختوں میں ہم ٹرک چھپا کر قریبی گاؤں چلے گئے۔ واپس ہم بارڈر کی طرف جانا چاہ رہے تھے، لیکن ایک ہمدرد سکھ نے مشورہ دیا کہ ایسی غلطی ہرگز نہ کریں۔ اس نے ہمیں آپ کا پتہ دیا اور کہا کہ آپ اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ میں نے پہلے سے گھڑی ہوئی کہانی بابو لیاقت کو سنا دی۔
یہ روداد سننے کے دوران بابو لیاقت کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک نمودار ہو گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ ہمارے بارے میں پہلے سے کچھ نہ کچھ جانتا ہے۔ کچھ دیر وہ مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر بولا، اس واقعے سے کسی مس سروج کا بھی کوئی تعلق ہے؟ کون سروج؟ یعنی تم اس بارے میں نہیں جانتے؟ خیر، جو کچھ تم بتا رہے ہو وہ کافی سنسنی خیز ہے۔ اکا دکا افراد یا شکاریوں کی جیپیں تو کبھی کبھار راستہ بھول کر سرحد پار کر آتی ہیں، لیکن ایک لوڈڈ ٹرک یوں 5-6 میل تک اندر گھس آئے اور کسی کو پتہ نہ چلے، بڑی حیران کن بات ہے۔ اب وہ ٹرک کہاں ہے؟ بابو لیاقت نے کسی مس سروج کا نام لے کر مجھے تذبذب میں ڈال دیا تھا۔ اب احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ میں ٹرک کی صحیح لوکیشن ظاہر نہ کروں۔ میں نے بابو لیاقت کے سوال کا جواب گول مول انداز میں دیا اور بتایا کہ ٹرک فرید کوٹ کے نواں میں کھڑا ہے۔ میرے جواب میں بابو لیاقت اور اس کے ساتھیوں کی حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ آفرین ہے بھائی، بی ایس ایف اور ہماری انتظامیہ پر۔ ایک پاکستانی ٹرک سرحد پار کر کے فضلکا پہنچا اور وہاں سے فراٹے بھرتا فرید کوٹ چلا آیا۔ کسی نے اسے نہ روکا نہ چیک کیا۔ کہیں یہ کوئی جادو کا ٹرک تو نہیں ہے؟ میں کیا عرض کر سکتا ہوں جناب؟ ہاں، یہ بات ہے کہ اس رات تیز بارش ہو رہی تھی، سردی بھی انتہا کی تھی۔ ہو سکتا ہے نگرانی کرنے والے اپنی ڈیوٹی پر موجود نہ ہوں، یا پھر ہو سکتا ہے ہماری قسمت نے ساتھ دیا ہو۔ خانہ بدوش کیا بتاتا ہے؟ اس کے پیچھے آنے والے لوگ کون تھے؟ وہ کہتا ہے جی کہ ان لوگوں نے اس کے ڈیرے کی ایک لڑکی کو اغوا کر کے قتل کیا ہے۔ بس اسی سلسلے میں ان کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے۔ دونوں طرف کے کچھ لوگ مارے گئے ہیں، لیکن یہ سارا واقعہ پاکستان میں ہوا ہے۔ ان میں کسی ہندو عورت کا نام کیسے آ سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ نے مس سروج کا نام لیا ہے، اس لڑکی کا اس معاملے سے کیا واسطہ ہو سکتا ہے؟ بابو لیاقت میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، میں نے خود یہ نام پہلی بار سنا ہے۔ اس لڑکی کا فون آج سے پہر مجھے ملا۔ وہ شاید بمبئی کی رہنے والی ہے، یہاں فرید کوٹ میں ہمارے کرم فرما تیواری لال صاحب کی کوٹھی میں ٹھہری ہوئی ہے۔ وہ چند روز پہلے پاکستان گئی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ پاکستان سے ایک ٹرک ہندوستانی علاقے میں داخل ہوا ہے۔ اس پر 3 بندے سوار ہیں اور وہ لوگ قتل کر کے فرار ہوئے ہیں۔ ان میں ایک شخص کل پکڑا بھی گیا تھا، لیکن وہ جل دے کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب پورے فرید کوٹ میں اس کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ بابو لیاقت نے میز پر سے ایک اخبار اٹھایا اور صفحہ کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ یہ دیکھو، یہ خبر بھی چھپی ہے۔ میرا خیال ہے اس خبر کا تعلق بھی مس سروج اور ٹرک والے معاملے سے ہے۔ میں نے آگے جھک کر اخبار پر نگاہ دوڑائی۔ یہ اسٹار ہوٹل پر ہونے والے ہنگامے کی خبر تھی۔ اس خبر میں سب سے نمایاں نام جلال الدین کا تھا۔ رپورٹر نے لکھا تھا کہ فلموں کا مشہور اسٹنٹ مین جلال زندگی میں بھی ایک نڈر اور بے خوف شخص ہے۔ اصل زندگی میں بھی ایک نڈر اور بے خوف شخص ہے۔ اس نے تنہا ایک خطرناک ڈاکو کا پیچھا کیا اور نیشنل ریسٹورنٹ کی چھت پر اسے گھیر لیا۔ اس دوران مجرم کے کچھ اور ساتھی بھی مدد کو پہنچ گئے۔ جلال نے ان سب کے چھکے چھڑا دیے، تاہم بعد میں وہ خود بھی چھت سے گر کر زخمی ہو گیا۔ خبر میں اس کے علاوہ اور بھی بہت بے خبری کی باتیں لکھی گئی تھیں۔ جلال کی تصویر بھی آئی تھی۔ وہ اسپتال کے بیڈ پر بے ہوش پڑا تھا اور اس کی ناک میں نلکی لگی ہوئی تھی۔ خبر میں کہیں بھی پاکستانی ٹرک یا مس سروج وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ بابو لیاقت نے اس اخباری خبر کا تعلق مس سروج اور پاکستانی ٹرک سے کیسے جوڑ لیا۔ بابو لیاقت نے یہ سوال میری زبان پر آنے سے پہلے ہی بوجھ لیا۔ شاید تم سوچ رہے ہوگے کہ اس اخباری خبر کو دیکھ کر میں نے کیسے اندازہ لگایا کہ یہ پاکستانی ٹرک اور مس سروج والا چکر ہے۔ دراصل تیواری لال صاحب سے ہر روز میری 2-3 دفعہ ملاقات ہوتی ہے۔ انہوں نے ہی بتایا تھا کہ مس سروج کے ساتھ ہندی فلموں کا ایک مشہور اسٹنٹ مین بھی ہے اور وہ دونوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ 5-6 روز ان کی کوٹھی میں قیام کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب میرے لیے جاننا قطعی طور پر مشکل نہیں تھا کہ ارجمند بانو ہی دراصل مس سروج ہے۔ مجھے یاد آیا کہ جب وہ لوگ مجھے پکڑ کر کوٹھی میں لے گئے تھے تو ارجمند بانو نے بھگوان کی سوگند کھاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرنے والی ہے۔ اس کے منہ سے بھگوان کی سوگند سنتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جو کچھ نظر آ رہی ہے اس سے حقیقت میں بہت مختلف ہے۔